بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر طارق آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے عجیب بھی ہوگی. آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ غذاؤں کی ٹھنڈی اور گرم تاثیر کے بارے میں بتاؤں گا. بہت سارے ہمارے ڈاکٹر حضرات اور میڈیکل شعبہ کے افراد اس چیز کو نہیں مانتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کوئی چیز گرم ہوتی ہے یا ٹھنڈی ہوتی ہے. حالانکہ صدیوں پہلے حکماء حضرات غذاؤں کے بارے میں دو کنسیپٹ دے چکے ہیں کہ کچھ غذائیں ٹھنڈی تاثیر رکھتی ہیں، کچھ غذائیں گرم تاثیر رکھتی ہیں. جناب والا، کوئی مانے یا نہ مانے، میڈیکل کی بایو کیمسٹری اس کی تائید کر چکی ہے اور اکثر میڈیکل سے متعلقہ افراد کو کم علمی کی وجہ سے اس کنسیپٹ کو فرسودہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں. یہ جو ہماری جتنی بھی انٹرنیشنل لیول کی بایو کیمسٹری کی بکس ہیں، لپن کوٹ ہے، ہارپر ہے اور ٹیکسٹ بک بایو کیمسٹری ہے بائی ڈاکٹر ہاشمی صاحب، ان سب میں آپ مختلف پیجز پہ کہیں کہ میں وہ بھی ریفرنس آپ کو دے دوں گا. آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صدیوں سال پہلے جب سے یہ جو ابھی کنسیپٹ میں دینے والا ہوں، وہ جو ٹرم ایک بتانے والا ہوں، وہ کوئی آج نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن کم علمی کی وجہ سے ہمیں اس کا علم نہیں کہ اس ٹرم کا اصل مقصد کیا ہے. اصل میں بایو کیمسٹری میں کی زبان میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے اسپیسیفک ڈائنامک ایکشن آف فوڈ یا تھرمک افیکٹ آف فوڈ یا ڈائٹ انڈیوس تھرموجینیسس. ان تمام ٹرمز کا میننگ ایک ہی ہے. اسی چیز کو آج آپ کو سمجھانا ہے. کچھ غذائیں یعنی فوڈز ایسے ہیں جن کو جب کھایا جاتا ہے تو جسم کے اندر ہیٹ یعنی حرارت پیدا ہوتی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس غذا کو ہضم اور جذب کا ہونے سے کچھ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی یہ غذا جو ہے جب ہضم ہوتی ہے اور جذب ہوتی ہے تو اس فنکشن کے لیے اس کو کچھ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ جسم میں پہلے سے موجود انرجی ریزرو میں سے حاصل کی جاتی ہے. اور یہ جو توانائی باڈی ریزرو سے حاصل کی جاتی ہے اور یہ بطور ہیٹ پر ہمارے جسم سے خارج ہوتی ہے، اور اگر یہ زیادہ ہو تو اس فوڈ کی ہمیں تاثیر گرم محسوس ہوگی اور گرم تاثیر والا ہوگا. اگر یہ کم ہوگی تو کم ہوگا. آپ میرے ساتھ رہیے گا اور پوری ویڈیو سنیں گا، اینڈ تک جا کے آپ کا انشاءاللہ آج کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا ان پڑھے لکھے افراد کا اور ان میڈیکل کے شعبہ سے متعلق افراد کا کہ وہ اس کو بالکل فرسودہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ کوئی گرم ٹھنڈی اور چیزیں نہیں ہوتی. اور یہ بھئی حکماء کا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تاثیر گرم اور ٹھنڈی پیدا کی ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ٹال دیتے ہیں. لہٰذا جب ہم کوئی فوڈ لیتے ہیں تو اصل توانائی یعنی ایکچوئل انرجی جو اس غذا نے ہمیں دینی ہوتی ہے، کیلکولیشن کے حساب سے جسم کو کم ملتی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک انسان 250 گرام کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاسہ لیتا ہے، اس سے 1000 کلو کیلوریز پیدا ہوتی ہیں، مگر بیشتر اس کے کہ یہ انرجی جسم کو ملے. کچھ توانائی تقریباً 10% جو کہ 100 کلو کیلوری کے برابر ہے جسم میں ریزرو یعنی سٹور میں سے نکال لی جاتی ہیں. تو 900 کیلوری کے قریب نیٹ جو ہے وہ جنریشن ہمیں ملتی ہے انرجی کی. یعنی 250 گرام کاربوہائیڈریٹ جب لیے جائیں گے جس سے 1000 کلو کیلوری جسم کو ملنی تھی، وہ جذب ہونے کے لیے جسم خود سے اپنے انرجی سٹور میں سے 100 کیلوری استعمال کرے گا. لہٰذا تھرموجینک ایکشن آف فوڈ یعنی افیکٹ آف فوڈ یعنی اسپیسیفک ڈائنامک ایکشن آف فوڈ دونوں سیم بایو کیمیکل میکانزم کو ظاہر کرتے ہیں. اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کسی بھی کیمیکل ریئیکشن کو شروع کرنے کے لیے جو ایکٹیویشن انرجی درکار ہوتی ہے اس کا رول ادا کرتا ہے. اگر ایک انسان کاربوہائیڈریٹ سے 1000 کلو کیلوری حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اتنے کاربوہائیڈریٹ لینے چاہیے جو کہ 1100 کلو کیلوری مہیا کرنے کے برابر ہوں، یعنی اضافی کیلوری جو کہ اسپیسیفک ڈائنامک ایکشن آف فوڈ کے برابر ہوں غذا میں شامل کرنی پڑیں گی. پروٹینز یعنی لحمیات کی اسپیسیفک ڈائنامک ایکشن SDA ویلیو جو ہے وہ 30% ہے. لپڈ یعنی فیٹس کی یعنی چکنائیوں کی
ایس ڈی اے ویلیو اسپیسیفک ڈائنامک ایکشن آف فوڈ یعنی تھرمک افیکٹ آف فوڈ جو ہے وہ 6% کے قریب ہے، اور مکس ڈائٹ اور کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستہ کی جو ایس ڈی اے ویلیو ہے اسپیسیفک ڈائنامک ایکشن آف فوڈ وہ 5 سے 10% ہے۔ پس پروٹین 100 گرام کو جب ہم استعمال کریں گے تو اس سے ہمیں مفید کام کرنے کے لیے جو توانائی ملے گی وہ 30% کیلکولیٹڈ ویلیو سے کم ہوگی، یعنی پروٹینز کی جتنی بھی کیلریز ہم کھا رہے ہوں گے اس کو ہضم و جذب کرنے کے لیے جسم کے ریزروز میں سے اس پروٹین کی کیلری ویلیو کا 30% ہمارے جسم کو مہیا کرنا پڑتا ہے بطور ایکٹیویشن انرجی کے، جس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ وزن کم کرنے کے لیے ایک اسکول آف تھاٹ جو کیٹوجینک ڈائٹ تجویز کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایسا ہی آئیڈیا ہے۔ ایک بات اکثر لوگوں کے تجربے میں آئی ہوگی کہ جب گرم موسم میں پروٹین رچ میل یعنی ایسا کھانا جس میں لحمیات یعنی گوشت مچھلی وغیرہ زیادہ ہو لیا جاتا ہے تو ہمیں کچھ وقت کے لیے گرمی اور حبس سا محسوس ہوتا ہے، اور جب سرد موسم میں ہم یہی فیسی فوڈ لیں مچھلی گوشت وغیرہ جس میں پروٹین بہت زیادہ ہو تو ہم کمفرٹیبل یعنی آسودگی محسوس کریں گے، یعنی جب ماحول ٹھنڈا ہے اور جسم کے اندر گرمی پیدا ہو تو یقیناً انسان آسودگی محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ کنسیپٹ ہے جو آج اکثر میڈیکل اور متعلقہ افراد کا کلیئر کرنا چاہتا تھا، جو صدیوں سے موجود حکماں کے کسی خوراک کی تاثیر کا گرم یا ٹھنڈا ہونے کو بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ واقعی ہر غذا کی تاثیر ٹھنڈی یا گرم ہوتی ہے اور یہ بات بائیو کیمسٹری میں عرصہ دراز سے موجود ہے۔ میڈیکل سے متعلقہ افراد اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں، جس غذا کا ایس ڈی اے یعنی اسپیسیفک ڈائنامک ایکشن آف فوڈ یعنی تھرمک افیکٹ آف فوڈ زیادہ ہوگا وہ تاثیر میں گرم کہلائے گی، چونکہ اس کے کھانے سے جسم کے اندر ہیٹ پیدا ہوگی، جس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ جس خوراک کا تھرمک افیکٹ آف فوڈ ایس ڈی اے کم ہوگا وہ تاثیر میں ٹھنڈی کہلائے گی۔ اب خلاصہ بیان کروں، یہ خلاصہ آپ لپن کوڈ بائیو 6 ایڈیشن میں دیکھ سکتے ہیں، آپ ہارپر میں دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ٹیکسٹ بک بائیو کیمسٹری ڈاکٹر ہاشمی صاحب اس کا پیج نمبر 508 ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ فوڈز کی ڈائجیشن اور ابزارپشن اور میٹابولزم کے دوران جسم سے ہیٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ ریسٹنگ لیول سے 30% تک بڑھ جاتی ہے، اسی کو ڈائٹ انڈیوس تھرموجینیسس یا تھرمک افیکٹ آف فوڈ کہتے ہیں، اور جس غذا کا یہ ایس ڈی اے ایفیکٹ زیادہ ہوگا اس سے جسم میں ہیٹ پیدا ہوگی، اسی کو صدیوں سے حکماں گرم تاثیر والی غذائیں کہتے آ رہے ہیں، اور جن غذاؤں کا ڈی آئی ٹی یعنی ڈائٹ انڈیوس تھرموجینک افیکٹ کم ہوتا ہے انہی کو ٹھنڈی تاثیر والی غذائیں کہیں گے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیں، سمجھنے کے لیے تھوڑی سائنسی گفتگو سے ہے مگر دلچسپ ہے اور کانسیپٹ کلیئر کرتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جسم میں کھانے سے متعلقہ کون کون سے کام اور فنکشن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جن کی وجہ سے انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اب دوبارہ غور سے سنیں، آپ کو بتاتا ہوں کہ کھانا کھانے کے بعد جسم میں کھانے سے متعلقہ کون کون سے فنکشن ہونے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ انرجی پیدا ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میٹابولک ریٹ میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اضافہ کہاں کہاں توانائی کے لیے استعمال پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1 ڈائجسٹو، یوں ہی ہم نے کھانا کھایا اب ڈائجسٹو انزائم کی سکریشن میں انرجی استعمال ہوتی ہے، اور دوسرا یہ جو اس کا نام ہے اس کی پروڈکٹ ڈائجیشن کے لیے، پروٹین کی ڈائجیشن کے لیے، اور یہ ڈائجسٹو ہمارا جو پروڈکٹ آف ڈائجیشن ہے ان کی ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں جو انرجی استعمال ہوتی ہے، اور تیسری جو ہے گلائکوجن، ٹرائیگلیسرائڈ اور پروٹین کے ریزروز کی سنتھیسس میں انرجی استعمال ہوتی ہے۔ یعنی 3 فنکشن میں انرجی استعمال فوراً جسم سے لینی شروع کر دیتا ہے کھانا جب ہم کھانا کھاتے ہیں، یعنی کہ ڈائجیشن کے لیے، اور پروڈکٹ آف ڈائجیشن ہے ان کی ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے لیے، اور گلائکوجن اور ٹرائیگلیسرائڈ اور پروٹین کے ریزرو کی سنتھیسس میں۔ یہ جو میں نے فنکشن بتائے، یہ بتایا کہ فنکشن ہوتے ہیں تب ہی ڈائٹ انڈیوس تھرموجینس پیدا ہوتی ہے، یعنی میٹابولک ریٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور گرم تاثیر والی اشیاء سے یہ میٹابولک ریٹ زیادہ ہوتا ہے، یعنی ہیٹ زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور ٹھنڈی تاثیر والی اشیاء سے میٹابولک ریٹ میں کم اضافہ ہوتا ہے، یعنی ہیٹ کم پیدا ہوتی ہے۔ آخر میں
میں عرض کروں کہ اس میں اختلاف کس بات کی ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ تاثیر تو قدرت ان غذاؤں، جیسے پہلے عرض کیا ہے، یہ تاثیر تو قدرت ان غذاؤں میں رکھی ہے، جس کا ذکر میڈیکل کی بائیوکیمسٹری کی بکس سال پہلے کر چکی ہیں. اس کی مثال ہائی پروٹین ڈائٹ کی، مثلا سردی میں فش کا کھانا آسودگی دیتا ہے اور گرم ماحول میں کھانا آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے ایسی چیز کھانے سے، یہ بھی پہلے میں بتا چکا ہوں. لہذا فوڈز کے اس ایفیکٹ کو نہ ماننے والے اپنا کنسیپٹ درست فرمائیں اور مان جائیں کہ یقیناً غذائیں گرم اور ٹھنڈی تاثیر کی ہوتی ہیں اور یہ خوبی حکمان نے نہیں، قدرت نے اس میں رکھی ہے. شکریہ.